محل کی آیا نے العزیز کو خبر دی کہ ارطغرل حلیمہ کے کمرے میں ہے۔ العزیز تلوار تھامے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، مگر دروازہ کھلتے ہی منظر حیران کن تھا۔ ارطغرل نے بجلی کی طرح حرکت کی، تلوار سیدھی العزیز کے گلے پر رکھ دی۔ سپاہی تھم گئے، کوئی آگے نہ بڑھ سکا۔ ارطغرل نے کہا، مجھے جانے دو ورنہ تمہارا بادشاہ آج یہیں رہے گا، اور یوں وہ بہادری سے وہاں سے نکل گئے۔ دوسری طرف زندان میں ترغت پر نئی مصیبت آ گئی۔ جس جاسوس نے اسے امید دی تھی، اسی کی اصلیت کھل گئی۔ اب ترغت بھی سخت مشکل میں تھا۔ دوسری جانب قائل قبیلے میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ارطغرل واپس لوٹ آیا تھا۔ ماں، آئمہ، بامسی، دوغان، سب کی آنکھوں میں آنسو اور چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، مگر سکون دیر پانا تھا۔ ارطغرل جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں مشکلات ختم نہیں بلکہ ابھی آغاز ہے۔ محل میں العزیز بھی بے چین تھا۔ اس کے وزیر ناصر نے مشورہ دیا، حکمرانی حلب، آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ حلیمہ سے نکاح کریں۔ اس طرح سلجوق خاندان بھی مطمئن ہوگا اور ارطغرل ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ العزیز سوچ میں پڑ گیا۔ حلب کے محل میں ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے، لیکن یہ دن کئی دنوں کے لیے اندھیروں کی شروعات لے کر آیا ہے۔ العزیز کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، مگر اس کے دل میں چال، غرور اور ارطغرل سے انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ اپنے وزیر ناصر کی بات مان چکا ہے۔ آج وہ ایک بڑا قدم اٹھانے والا ہے۔ محل کے شاہی دربار میں شہزادہ سلیمان شاہ کو بلایا جاتا ہے۔ سب نگاہیں بادشاہ العزیز پر ہیں۔ العزیز نرمی سے مسکرا کر کہتا ہے، شہزادہ سلیمان، آپ کی بیٹی حلیمہ سلطان ہمارے محل کی عزت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ملکہ بنے۔ ہم آپ سے اس کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا دربار خاموش ہو جاتا ہے۔ حلیمہ کے والد کے چہرے پر حیرت اور پریشانی چھا جاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ العزیز کی نیت صاف نہیں، لیکن وہ محل کے قیدی ہیں۔ انکار ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔